ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ۔ کل کے درس سے متعلق کوئی سوال؟ ہاں بھائی مولانا لوگ بتاؤ۔ ہلو 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 اچھا، میں نے کہا جیسے کل کے درس سے متعلق کچھ سوال وغیرہ ہو تو بتاؤ۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں کافروں اور اپنے باغیوں کے انجام کا تذکرہ کیا تھا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ قرآن مجید کے اسلوب میں یہ چیز شامل ہے کہ عموماً وہ ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہے، پھر اس کا جو مد مقابل یا اس کی جو ضد ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور اسی کو مثانی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جیسا کہ سورہ زمر میں ہے۔ تو مثانی کی تفسیر یہی کی گئی ہے اور یہی راجح تفسیر ہے۔ قرآن کو جو مثانی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا کفر کا تذکرہ کرے گا تو اس کے مقابل میں ایمان کا تذکرہ کرے گا، ایمان کا تذکرہ کرے گا تو اس کے بالمقابل کفر کا تذکرہ کرے گا، سعداء اور خوش نصیبوں کا تذکرہ کرے گا تو اس کے بالمقابل اشقیاء اور بدبختوں کا تذکرہ کرے گا۔ تو یعنی کسی شے اور اس کی ضد اور اس کے مقابل کا تذکرہ کرنا، اسے مثانی کہا گیا ہے۔ اور اگر کسی چیز اور اس کے مشابہ کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو متشابہ کہا گیا ہے۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ، تو اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ متشابہ بھی ہے اور مثانی بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن نے بیشتر مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ اسی ناطے محدثین کے ہاں جو ایمان کی تشریح ہے
کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل، تو عمل جزو ایمان ہے اور لازمہ ایمان ہے۔ تو کہا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ بشارت کہتے ہیں الاخبار بما یظہر اثرہ علی البشرہ، یعنی انسان کے چمڑے پر، ظاہری چمڑے پر کسی اچھی خبر کا جو اچھا اثر ہوتا ہے اس کو تبشیر کہتے ہیں۔ کہا قرآن تبشیر اور انذار، یہی دو چیزیں قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن کی دعوت پر جو لبیک کہیں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اور قرآن کی دعوت سے جو اعراض کریں اور قرآن کی دعوت سے جو بغاوت کی روش اختیار کریں ان کے لیے انذار ہے، وارننگ ہے، دھمکی ہے۔ کہا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور کوئی بھی عمل صالح اس وقت ہوگا، جیسے کل عبادت کے تعلق سے بات عرض کی گئی تھی کہ دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل صالح اس وقت ہوگا جب اس عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو انجام دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کے سانچے میں فٹ آتا ہو، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی شریعت کے سانچے میں وہ عمل فٹ ہے تب وہ عمل صالح ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے تو اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو ایسی صورت میں وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ کأن لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات یہ جنتن کی جمع ہے جس کے معنی بساطین، اور جنات کو جنات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں جن کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، تو جنت کے باغات میں جو درخت ہوں گے اس میں ایک جنتی چھپ جائے گا اور وہ جنت اس کو چھپا لے گی، اس ناطے اسے جنت یا جنات کہا جاتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی ایک خصوصیت اور ایک صفت یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار اے من تحت اشجارها، اس کے جنت کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نہر جس ندی کو کہتے ہیں، اور ندی یہ نہر اور سمندر کے درمیان اس کا فاصلہ ہوتا ہے یا اس کی وسعت ہوتی ہے، تو نہر نہیں بہتی ہے بلکہ نہر کے اندر جو پانی ہے وہ پانی بہتا ہے، اور جری کو یا بہنے کو بجائے پانی کی طرف منسوب کرنے کے نہر کی طرف جو منسوب کیا یہ مجازن ہے، اور عربی زبان میں یہ چیز رائج ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے واسأل القریہ، تو بستی سے پوچھو یعنی بستی والو، واسأل اہل القریہ یعنی قریہ سے مراد اہل قریہ، تو ایسے انہار سے ماء الانہار مراد ہے۔ کہا تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ کہا جنت کی وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اگر جنتیوں کو اس جنت سے جب کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے کہ اسی طرح کا پھل هذا الذي رزقنا من قبل، یہی تو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، تو یہی سے مراد یعنی اسی کی طرح، اسی کی طرح اے انہ شبیہہ ونظیرہ، یہاں تک کہ جو پھل کھا چکے وہی پھل تو نہ ہو نہیں سکتا، یعنی اسی جیسا ہے، اسی کی مانند ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ روزی یہاں بہی مہی کی ضمیر رزق کی طرح لوٹتی ہے، یعنی یہ جو پھل کی شکل میں جو روزی ملے گی یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، رنگ ملے گا
لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ ایک ہی کلر کا پھل ہوگا، جنتی سوچے گا کہ یہ تو وہی اسی طرح کا پھل ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ، اس کا جو مزہ ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہوں گے۔ زوج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، مرد عورت کے لیے جوڑا اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ یہ مطہرہ من ناحیت الجسد و من ناحیت الاخلاق، ہر زاویے سے، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے جنت میں مردوں کو جو جوڑے دیے جائیں گے یا عورتوں کو جو جوڑے مردوں کی شکل میں دیے جائیں گے، یہ ہر طرح کی گندگی سے، چاہے وہ اخلاقی گندگی ہو، چاہے جسمانی گندگی ہو، بول و براز ہو، حیض و نفاس ہو، یا اسی طریقے سے چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور غرضے کی جتنے اخلاقی امراض، روحانی امراض یا ظاہری اور جسمانی امراض، ہر ایک سے بالکل پاک و صاف ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اتنی شاندار نعمت، اللہ کی نعمت کاملہ اور اللہ کی رحمت کاملہ کا ظہور یا مظہر ہوگی جنت۔ تو ایسی جنت میں پہنچنے کے بعد ایک جنتی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ ایسی نعمت میں انسان ہمیشہ رہے، اور یہی ایک خدشہ رہے گا کہ ایسا نہ ہو اس جنت سے ہم نکال دیے جائیں، کسی دن ہم یہاں سے بھگا دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے اور اس خدشے کو بھی ختم کر دیا اور کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اسی جنت میں ایک جنتی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ مثالیں دینے سے نہیں ڈرتا ہے، لا یخشی ولا یستنکف من ان یضرب مثلا، چاہے وہ معمولی ایک مچھر کی مثال کیوں نہ ہو یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز، فوقہ کی تفسیر یعنی اس سے بڑی بھی کی گئی ہے اور ما دونہا بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں مثالیں بہت دی گئی ہیں، اور میں نے شاید اس سے پہلے کسی درس میں ذکر کیا تھا کہ الامثال فی القرآن یہ ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے، اور 40 سے زیادہ صریح مثالیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ ان امثال کا مطالعہ کرنا قرآن مجید کے طالب علموں کے لیے بڑی مفید چیز ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مختلف طرح کی مثالیں دیتا ہے۔ اس نے مکڑی کی مثال دی، اس نے مکھی کی مثال دی، سب کی مثالیں دی ہیں۔ اور مثال دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ جس معنی اور مفہوم کو قرآن مجید ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، وہ چیز اس مثال کے ذریعے سے مخاطب کے دل اور دماغ میں اچھی طرح سے واضح ہو جائے، جانشین ہو جائے اور اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ قرآن مجید میں کی چند مثالیں یا مثال پر مشتمل چند آیات میں پڑھ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ حج میں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دیا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کی تم بندگی کرتے ہو، ان کی بے وقتی اور بے حیثیتی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک مکھی یہ پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، جو تم مٹھائیاں، پھول اور کھانے اور مختلف چیزیں جو چڑھاتے ہو اپنے ان بتوں پر، یہ اگر مکھی اس میں سے کچھ کھا لے، پی لے، چوس لے، اور یہ سارے بت مل کر کے اس مکھی سے اس کھائی اور چوسی اور پی ہوئی چیز کو واپس لینا چاہیں تو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو کس درجہ یہ کمزور ہیں اور کس درجہ یہ بے بس ہیں۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے سہارے انسان لیتا ہے، کہا کمثل العنکبوت، ان کی حیثیت
مکڑی جیسی ہے، اور کہا اتخذت بیتن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہا کہ جیسے مکڑی گھر بناتی ہے، اپنا جالا بنتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت میں ہے، آیت نمبر 41۔ ایک تیسری جگہ قرآن مجید میں ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ یہ لمبی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 سے 27 تک۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 75 میں فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اور سورہ نحل آیت نمبر 76 میں کہا ضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل۔ تو قرآن مجید کی یہ چند مثالوں پر مشتمل آیات ہیں۔ ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ قرآن مجید میں جو امثال ہیں ان کا مطالعہ کریں، تفسیر کی کتابوں میں ان کو سمجھیں، اور ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے کس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور تفسیر قرآن کے طالب علموں کو اس پہلو پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہا اللہ رب العالمین جب کوئی مثال دیتا ہے، مکھی کی مثال ہو، مکڑی کی مثال ہو، یا مچھر کی مثال ہو، کوئی بھی چھوٹی بڑی کسی بھی چیز کی مثال اللہ رب العالمین مثال کے پیرائے میں اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اہل ایمان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں، اور جو مثال کا مقصد ہے اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے رب کی جانب سے بالکل برحق ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، حق ہے، اور ان کے رب کی جانب سے ہے۔ لیکن جو طبیعتیں کفر، نفاق اور شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتی ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، اس معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے، بلکہ ان کا تمرد، ان کی سرکشی اور اللہ سے بغاوت کا رویہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس مثال سے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، الٹے قرآن میں دی ہوئی مثالوں پر وہ معترضانہ سوال کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ کہا اس طرح کی مثال دینے کا اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے، ضرب الامثال کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں اضلال کو ہدایت پر مقدم کیا، اضلال کو ہدایت پر مقدم کیا، اس ناطے کہ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ کفار کا ہو رہا ہے، وہ کافر، وہ اللہ کے باغی جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی امثال اور قرآنی تمثیلات پر معترضانہ سوالات کرتے ہیں۔ چونکہ اسی سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے تو کہا اس ناطے اضلال کا تذکرہ پہلے کیا، یضل بہ کثیرا، کہا اس مثال سے بہتوں کو ضلالت ملتی ہے، گمراہی ملتی ہے، اور بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور مثال دراصل نہیں گمراہ کرتی ہے، مثال پر جو گمراہی کے شکار ہوتے ہیں اس کا سبب ان کا فسق ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس مثال کے ذریعے سے اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اضلال کا جو منشا ہے، سرچشمہ جو ہے، وہ ان کا فاسقانہ رویہ ہے، ان کی طبیعت کا فسق ہے، ان کی طبیعت کا فسق ہے۔ فسق عربی زبان میں کہتے ہیں الخروج عن الطاعہ، الخروج قرآن میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جن ابلیس کے بارے میں ہے کہ وہ جناتوں میں سے تھا اور اپنے رب کی حکم سے نکل گیا، یعنی حکم کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے نکل گیا۔ تو فسق کے اصل معنی ہوتے ہیں، لغت میں ہوتے ہیں الخروج عن الطاعہ، الخروج عن الطاعہ۔ لیکن یہاں پہ جو فاسق ہے دراصل
اس سے مراد اب فاسق کا لفظ یہ کافر اور نافرمان، یعنی ایک نافرمان مومن اور کافر سب کو شامل ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ دراصل وہی کافر اور کافر کا جو فسق ہوتا ہے، فسق الکافر اشد و افحش، کافر کا فسق ایک مومن کے فسق کے بالمقابل میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور یہاں جو قرآن مجید کی اس آیت میں فاسق سے مراد الفاسق والکافر، کافر کا جو فسق ہے دراصل وہ مراد ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے غالباً سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ کافروں اور مومنوں کے تقریباً یہی اوصاف تذکرہ کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم فیخافون سوء الحساب۔ یہ لمبی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ تو یہ آیات گویا کی تشریح کر رہی ہیں کہ یہاں جو مراد ہے کافر یہ فاسق سے، یہ فاسق یعنی عاصی مومن نہیں بلکہ یہ فاسق کافر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فاسقوں کے اوصاف بیان کیے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہا اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو یہاں جو عہد سے مراد کیا ہے؟ دراصل عہد سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کا جو عہد لے رکھا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، دراصل وہی عہد مراد ہے اور یہی راجح ہے۔ کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کہا ان فاسقوں کی، ان کافروں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ یہاں مراد ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ المراد اولو الارحام والقرابات، یعنی جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان رشتوں کو یہ توڑتے ہیں۔ اور بعض دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ رشتہ داروں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ عام ہے، فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِوَصْلِهِ وَفِعْلِهِ فَقَطَعُوهُ وَتَرَكُوهُ، ہر وہ چیز جس کو جوڑنے اور جس پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی، تو یہ گویا کہ عام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں افساد کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا، اللہ کی عبادت کا منکر ہونا اور اللہ رب العالمین کی منہیات کا ارتکاب کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ روئے زمین میں جو فساد اور بگاڑ ہے، اس فساد اور بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو یہ کفار، یہ فاسقین، یہ اپنے اس کافرانہ اور فاسقانہ رویے سے زمین میں فساد اور بگاڑ برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور ایسے لوگ ٹوٹا پانے والے ہوں گے۔ ای الناقصون انفسهم حدودهم بمعصیت اللہ، اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کر کے دراصل یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، فائدہ نہیں کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جیسے ایک تاجر اپنی تجارت میں خسارے سے دوچار ہو جائے، جو اس کا راس المال ہو، اس کی جو اصل پونجی ہو، اس کے اندر گھاٹا لگ جائے، کم ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسے ہی قیامت کے دن جب انسان اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، ایسے موقع پر یہ کافر اللہ کی رحمت سے ٹوٹلی محروم ہوں گے۔ اس سے بڑا خسران اور اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہا تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہو؟
اللہ سے کفر یا اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کو اس طرح نہ مانا جائے جس طرح اللہ رب العالمین کو ماننا چاہیے، اللہ کو مانے تو اللہ کی باتوں کو مانے۔ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کی بات کہی ہے، آخرت پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، جب تک ان ساری چیزوں کو، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے انسان تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کہا تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہو جب کہ تم معدوم تھے، امواتا ای معدوما، عدم محض تھے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو وہ موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم پلٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین پہ کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ انسان اس بزم کائنات کا دولہا ہے، ساری چیز انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بجائے اس کے کہ انسان اللہ کی بندگی کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، زمین کی عبادت کرنے لگا۔ زمین پر جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ان کی پوجا کرنے لگا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس کی تمہیں بندگی کرنی چاہیے، جس نے زمین کی ساری چیز تمہارے لیے پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء، اے ثم قصد الى السماء، استوا کا صلہ الى آیا ہے، یہاں استوا بمعنی قصد ہے، یعنی پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمان بنائے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پیدائش کی ترتیب میں قرآن مجید کے بیان سے اور حدیث سے یہ بات کلیئر ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، اور یہی ترتیب منطقی ترتیب اور فطری ترتیب ہے کہ انسان پہلے نیچے بناتا ہے، کوئی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے تو پہلے بنیاد رکھتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ ہاں، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ قرآن مجید میں ہے کہ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا دحو یعنی اس کو بچھایا، پیدا پہلے کیا لیکن اس کے بنانے سنوارنے، کہاں گڈھا ہوگا، کہاں پہاڑ ہوگا، کہاں سمندر اور کہاں ہموار ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وقت ختم ہو گیا میرے خیال سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔